یہ عادت صرف ایک حالت طبی ہے جس کو وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے، اس لیے وہ حرکت اس کے خلق میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسانی سرشت میں اصل جڑ خلق، دیانت اور امانت کی وہی ہے، جیسا کہ بچہ اس غیر معقول حرکت سے متدین اور امین نہیں کہلا سکتا، ایسا ہی وہ شخص بھی اس خلق سے متصف نہیں ہو سکتا جو اس طبی حالت کو محل پر استعمال نہیں کرتا۔ امین اور دیانتدار بننا بہت نازک امر ہے، جب تک انسان اس کے تمام پہلو بجا نہ لاوے امین اور دیانتدار نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالی نے نمونے کے طور پر آیات مفصلہ ذیل میں امانت کا طریق سمجھایا ہے، اور وہ طریق امانت یہ ہے: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ النساء 6 و 7۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ النساء 10-11۔ یعنی اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح العقل نہ ہو، مثلا یتیم یا نابالغ ہو، اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا، تو تم بطور کورٹ آف وارڈس کے وہ تمام مال اس کا متکفل کے طور پر اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پہننے کے لیے دے دیا کرو، اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو، یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے، اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے، اور جاہل اور ناتجربہ کار نہ رہیں۔ اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ، اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشے کے مناسب حال ان کو پختہ کر دو، اور ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ، اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں، یعنی عمر قریباً 18 برس تک پہنچ جائے، اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو، اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے، ان کے مال کا نقصان کرو۔ جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سے کچھ حق الخدمت لیوے، لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے،
عرب میں مالی محافظوں کے لیے یہ طریق معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز ان کے مال میں سے لینا چاہتے تو حتی الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتا اس میں سے آپ بھی لیتے، راس المال کو تباہ نہ کرتے۔ تو یہ اسی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے روبرو ان کو ان کا مال دو، اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔ جو لوگ ایسے طور سے یتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے، وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اب دیکھو خدا تعالی نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو بتلائے۔ سو حقیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اگر پوری عقل مندی کو دخل دے کر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ البقرہ 189۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات۔ النساء 59۔ ان اللہ لا يحب الخائنین۔ الانفال 59۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ بنی اسرائیل 36۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ الشعراء 184۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ النساء 3۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر مت کھایا کرو، اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچایا کرو، تا اس طرح پر حکام کی اعانت سے دوسروں کے مال کو دبا لو۔ امانتوں کو ان کے حقداروں کو واپس دے دیا کرو۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب تم ماپو تو پورا ماپو، جب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل ترازو سے وزن کرو، اور کسی طور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ، اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو، یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض میں خبیث اور ردی چیزیں نہ دیا کرو، یعنی جس طرح دوسروں کا مال دبا لینا ناجائز ہے، اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے عوض میں بری دینا بھی ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدا تعالی نے تمام طریقے بددیانتی کے بیان فرما دیے، اور ایسا کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بددیانتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ تو چوری نہ